اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دی؟ اتنا مال جمع ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس کو پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جتنا مال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی اسی دن تقسیم ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی، بے چینی کروٹیں بدل رہے ہیں، رات کا کافی حصہ بیت چکا لیکن آنکھیں بند نہیں ہو رہی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کی، رسول اللہ خیریت؟ آج اتنے بے چین ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں سب کچھ بہتر ہے، لیکن پریشانی یہ ہے آج کچھ میرے پاس مال آیا تھا، میں نے وہ تقسیم کر دیا، چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے پاس رہ گیا، اس کو کوئی لینے والا نہیں آیا، میں بے چین ہو چکا ہوں، اگر اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو گئی تو اس کا میں کیا حساب دوں گا؟ بے چینی دیکھیے، بے قراری دیکھیے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جب تک ہم بینک بیلنس چیک نہ کر لیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ خدا نہ خواستہ کچھ بیلنس کم ہو گئے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے، آج کم کیسے ہو گیا، نیند نہیں آ رہی، جب تک کہ تسلی نہ ہو جائے۔ تو نام تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا دم تو بھریں آقا سے، لیکن میرا اور آپ کا عمل بالکل برعکس، تو پھر میں اور آپ آقا سے محبت کے دعوے دار جو ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں رات کو میں نے کافی کھنگالا بھی دیکھوں، صحابہ کسی بھی صحابی کے بارے میں آ جائے فلاں نے اتنی زکوٰۃ دی تھی، لیکن نہیں ملا۔ صحابہ نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیوں اتنا مال جمع کرتے ہی نہیں تھے کہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑے؟ کیونکہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، میں اور آپ صرف فرض کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، بھی نماز فرض ہے جو پڑھی باقی نہیں پڑھی، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی حساب پورا کرتے ہیں، کہیں تھوڑی سی زکوٰۃ زیادہ نہ چلی جائے، پورا حساب کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دی، جو دینے والے ہیں اکثر تو دینے والے ہیں ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ضرورت کتنی اور کہاں ہے، بس۔ بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، ابھی کفار حملہ آور ہو چکے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو 3 مرتبہ مشورہ کیا، تینوں دفعہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور یقین دلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر طرح کا ساتھ دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں کوئی وجہ ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ چکا ہوں آپ انصاری صحابہ ان کی آپ حمایت اور یقین چاہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے انصار صحابہ کی طرف سے، آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے ہم بجا لائیں گے، جہاں چاہے جوڑ دیں گے ہم جڑ جائیں گے، جہاں سے توڑ دیں گے ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر آپ ہمیں برق غمدان تک جانے کا حکم دیں گے ہم جائیں گے، اللہ کی قسم اگر آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ فرمایا خدا کی قسم ہم وہ مال جو آپ لے لیں گے اس کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ اس مال پر خوش ہوتے تھے جو دین پر، دین اسلام پر، اسلام والوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جہاد پر، مسجد پر، ان کاموں میں خرچ ہو جائے، صحابہ اس مال پر خوش ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک صحابی آئے، مہمان صحابی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی، فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھیج دیا، پتہ کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر تھے ازواج مطہرات کے، کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔
صحابہ اکرام سے پوچھا کون اس مہمان کی مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ گھر گئے، گھر والی سے پوچھا بھی کچھ کھانے کے لیے؟ کہا ہاں تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے گھر والی سے کہا بھی دیکھو میں مہمان کو لے کر آؤں گا، آپ بچوں کو بہلا کر سلا دو، ان کو سلا دو آپ، جب میں مہمان کو لے کر آؤں کھانا رکھ دینا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، جب مہمان کھانا کھانے لگے گا تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اس کو یوں محسوس ہو ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں لیکن وہ کھانا کھا لے پیٹ بھر کر۔ اسی طرح کیا گیا، حضرت ابو طلحہ انصاری مہمان کو لایا اور اسی طرح کھانا اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا انتظار کر، جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آئے، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، خوشی کے آثار نمایا، فرمایا اے ابو طلحہ انصاری تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت تم سے بہت خوش ہے اور اللہ نے تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر قرآن میں تیری شان بیان کر دی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ 28واں سپارہ سورہ حشر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرمانے کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جو خود اور ان کے بچے بھوکے پیاسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا احترام کرتے ہوئے اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ تھے، ان کا جذبہ یہ تھا، اور میرا اور آپ کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔